السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں UN نیوز۔ میں ہوں ریحان اعظمی۔ کہتے ہیں کہ گاؤں میں لیاقت کی کمی نہیں ہے، جس کو ڈاکٹر محمود عاصم ندوی صاحب نے ثابت کر دکھایا ہے۔ ایک چھوٹے سے گاؤں سے نکل کر بلندیوں کو چھونے والے ڈاکٹر محمود عاصم ندوی صاحب نے نصف درجن کتابوں کے مصنف ہیں، اور جنہوں نے شعبہ صحافت کے میدان میں نمایاں کارنامہ انجام دیا ہے۔ انہوں نے عربی صحافت میں حکومت ہند کی خدمات کو منظر عام پر لا کر ملک گیر سطح پر اپنی لیاقت پیش کی ہے، اور عوام الناس کو عربی زبان سے متعارف کرایا ہے۔ ان کی اب تک کی عربی صحافت سے متعلق 4 کتابیں منظر عام پر آ چکی ہیں، جن میں 3 کتابوں کی اشاعت قاہرہ کے مشہور مکتبہ سے شائع ہوئی ہیں، تو وہیں دیگر کتابیں دہلی وغیرہ سے شائع ہوئی ہیں۔ آئیے خود ہم ان سے آپ کو روبرو کراتے ہیں۔ ڈاکٹر عاصم صاحب، آپ سے ہم پہلا سوال یہ کر رہے ہیں کہ سب سے پہلے آپ تعارف اپنا بتا دیجئے، اور یہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ آپ کس خطے سے تعلق رکھتے ہیں، اس وقت کہاں پر قیام پذیر ہیں۔ بہت بہت شکریہ ریحان صاحب، UN نیوز کا شکریہ، تمام ناظرین کا شکریہ۔ تعارف میں سب سے پہلے میں اپنا نام بتاؤں گا۔ محمود عاصم میرا نام ہے، اور میں شاہ گنج تحصیل میں کھیتا سرائے کے پاس ایک چھوٹا سا گاؤں ہے معروف پور، میں اسی گاؤں کا رہنے والا ہوں۔ میرے والد صاحب کا نام محمد عارف ہے، ماسٹر محمد عارف کے نام سے وہ جانے جاتے ہیں، اور وہیں شاہی تالاب پہ فرقانیہ ایک جونیئر ہائر سیکنڈری اسکول، وہاں سے پرنسپل کے عہدے پر وہ فائز تھے، اور وہاں سے سبکدوش ہوئے۔ آپ کے زندگی کے ابتدائی ایام کس طرح کے ماحول میں گزرے ہیں؟ اس ماحول نے آپ کے ذہن سازی پہ کیسے اثرات مرتب کیے ہیں؟ اس ماحول کے نمایاں مظاہر کیا کیا ہیں؟ دیکھیے، میں اپنے آپ کو بہت خوش نصیب سمجھتا ہوں کہ میرے گاؤں کا ماحول عام دوسرے گاؤں سے بہت مختلف رہا ہے۔ وہاں ہم کو بہت بچپن سے ہی نصابی سرگرمیوں کے ساتھ ہم نصابی سرگرمیاں، جس کو ہم ایکسٹرا کریکولم ایکٹیویٹیز کے نام سے جانتے ہیں، وہ ہم نے بہت قریب سے دیکھا ہے، جانا ہے، اس سے بہت کچھ سیکھنے کی کوشش کی ہے۔ ہم مدرسے میں رہتے ہوئے تقریر کا مقابلہ بھی ہوتا تھا، ڈرامے بھی پیش کرتے تھے، اور مختلف قسم کے جو ہندوستان سے مشہور میگزینس اردو میں اس وقت شائع ہوتی تھیں، چاہے وہ ہلال ہو، چاہے امنگ ہو، چاہے پیام تعلیم ہو، چاہے نور ہو، بطول ہو، اس طرح کے سارے رسائل و جرائد ہمارے گاؤں میں آتے تھے، اور بچے بہت شوق سے پڑھتے تھے۔ اس کا شخصیت پر، میری بھی اور اس دوران جو بچے تھے سارے لوگوں کی شخصیت پر بہت اچھا اثر پڑا، اور ان کی شخصیت ایک مثبت رخ اختیار کیا، اور آنے والی زندگیوں میں اس کا فائدہ ہمیں محسوس ہوا۔ جی، ماحول اور حالات انسانی صلاحیتوں کو کس طرح متاثر کرتے ہیں، اور انسانی صلاحیتوں کو مہمیز دینے میں عمومی طور پر کن عناصر کا اہم کردار ہوتا ہے؟ اس حوالے سے بھی ناظرین کو اپنا ذاتی تجربہ بتائیں۔ دیکھیے، بہت اچھا سوال ہے۔ میں نے کہا کہ جیسے جس ماحول میں، ایک عربی میں کہا جاتا ہے الانسان ولیدۃ المجتمع، انسان جو ہوتا ہے وہ اپنے معاشرے کی پیداوار ہوتا ہے۔ جس طرح کا معاشرہ اس کو ملتا ہے، اسی طرح کے انسان پیدا ہوتے ہیں۔ تو یہ سماج ہے، یہ تعلیمی ماحول ہے، یہ اساتذہ ہیں، ان تمام چیزوں کا آپ کی شخصیت میں بہت مثبت اور نمایاں کردار ہوتا ہے۔ ہم صرف انسان سے یہ توقع کرتے ہیں کہ صرف وہ جیسی شخصیت بننا چاہتا ہے وہ بن سکتا ہے، لیکن نہیں، اس انسان کی اپنی ذاتی کوششوں اور جد و جہد کے علاوہ اس کے ارد گرد کا ماحول، سماج کا ماحول، جن ماحول میں وہ پرورش پا رہا ہے، یہ سارے کردار، یہ سارے عناصر نمایاں کردار ادا کرتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، یہ بتائیے کہ آپ کے تعلیمی سفر کا کس مدرسے اور کس اسکول یا کالج سے شروع ہوا، اور کہاں پر جا کر اس کا اختتام ہوا؟ ایک چیز، دوسری چیز یہ کہ آپ کی ذہنی استعداد کی نشو و نما میں تعلیمی اداروں کا کس طرح کا کردار رہا ہے؟ دیکھیے، میری ابتدائی تعلیم مدرسہ درسگاہ اسلامی معروف پور میں ہوئی ہے۔ پرائمری ایجوکیشن میں نے وہیں سے لی ہے۔ اس کے بعد میں نے
فرقانیہ ہائر سیکنڈری اسکول میں 2 سال 6-7 پڑھا ہے، لیکن پھر میں نے اپنے والد صاحب سے یہ درخواست کی کہ میں اب کالج میں نہیں بلکہ مدرسے میں پڑھنا چاہتا ہوں۔ تو ایسے موقع پر والد صاحب نے کچھ کہنے کے بجائے انہوں نے کہا بیٹا جیسے تمہاری مرضی۔ میں نے فوراً انتخاب کیا ادارہ علوم اسلامیہ اسراہٹا کا، اور وہاں میں نے عربی اول اور دوم تک تعلیم حاصل کی۔ اس کے بعد پھر میں جامعۃ الفلاح کا میں نے رخ کیا، وہاں سے میں نے 2005 میں عالمیت کی ڈگری لی۔ پھر اس کے بعد ندوہ میں گیا، وہاں سے فراغت حاصل کی۔ 1 سال میں کیرلا شانتاپورم میں بھی رہا، اور اس کے بعد آنے کے بعد میں نے حفظ کیا الحمدللہ 6 مہینے کی قلیل مدت میں نے اس کے بعد عالمیت کرنے کے بعد وہ حفظ کیا ہے۔ اس کے بعد میں جامعہ ملیہ اسلامیہ میں نے داخلہ لیا، وہاں سے میں نے گریجویشن کیا۔ گریجویشن مکمل ہونے کے بعد میں نے ماسٹرز کے لیے جواہر لال نہرو یونیورسٹی کا انٹرنس کا ایگزام دیا، اور وہاں میں الحمدللہ میری فرسٹ پوزیشن رہی، اور میں نے پھر آگے کی تعلیم MA MPhil اور PhD تک کی تعلیم میں نے جواہر لال نہرو یونیورسٹی نئی دہلی سے کیا ہے۔ میں اکثر کہتا ہوں کہ لوگ مجھ سے کہتے ہیں کہ آپ کو اتنے سارے اداروں میں جانے کی کیا ضرورت تھی، تو میں کہتا ہوں کہ ہر ادارے کی ایک الگ تخصص ہوتا ہے، الگ اس کی خوبی ہوتی ہے۔ جی بالکل۔ ان اداروں سے میں نے ان کے تخصصات کو لینے کی کوشش کی ہے۔ مثال کے طور پر میں نے جامعۃ الفلاح سے جو اس کا فکری نہج ہے اس کو اس سے استفادہ کیا۔ میں نے دارالعلوم ندوۃ العلماء سے وہاں کا جو ادبی منہج ہے اور وہاں کی جو زبان ہے اس کو میں نے لینے کی کوشش کی۔ جامعہ ملیہ اسلامیہ سے میں نے جو اس کا وہاں کا خاص ماحول ہے اس سے میں نے استفادہ کیا۔ JNU میں گیا تو اس کا جو ایک اپنا الگ انوائرمنٹ ہوتا ہے اس سے میں نے بہت کچھ سیکھنے کی کوشش کی، اور ہمیشہ میں اس بات کا رہا ہوں، جہاں بھی میں رہا ہوں میں ایکٹیو لائف میں نے گزاری ہے، اور وہاں کے ماحول سے میں نے وہاں کی تخصصات سے وہاں کی ممیزات سے جو اسپیشلائزیشن ہے اس سے میں نے سیکھنے کی کوشش کی ہے۔ جی ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ تعلیمی ادارہ کسی بھی معاشرے کے استحکام میں اہم کردار ادا کرتا ہے، المیہ یہ ہے کہ وہی ادارہ خود غیر مستحکم ہوتا جا رہا ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں یہ سب سے بڑا المیہ ہے، اس پہ آپ اپنا تاثرات جو ہے وہ بتا سکتے ہیں ناظرین کو؟ اصل میں دیکھیے ادارے اور خاص طور سے تعلیمی ادارے یہ ویژن مانگتے ہیں۔ جو لوگ چلاتے ہیں اگر ان کے پاس ویژن کا فقدان ہوتا ہے، ان کے پاس نظریہ نہیں ہوتا ہے، ان کے پاس آگے کی پلاننگ نہیں ہوتی ہے، اور وہ اپنے خود ادارے کو کس طرح سے مستحکم کرنا چاہتے ہیں، اگلے 10 سالوں میں ان کا ادارہ کس مقام پر ہونا چاہیے، اس کا ان کے پاس کوئی ویژن اگر موجود نہیں ہوتا ہے تو وہ ادارے دھیرے دھیرے جاگیرداری اجارہ داری میں تبدیل ہو کر کے اور بالآخر ان کا جو ہے وہ تنزل کی طرف وہ گامزن ہو جاتے ہیں۔ لیکن جن لوگوں کے پاس ایک ویژن ہوتا ہے وہ تعلیمی طور پر آگے کے مراحل کو دیکھ پاتے ہیں اور اس میں استحکام کرنے کی آپ اگر اس پوائنٹ آف ویو سے ایز اے بزنس ماڈل کے طور پر دیکھ رہے ہیں تب بھی آپ کے پاس وہ ویژن ہونا چاہیے جو لوگ اس طرح کے تعلیمی ادارے چلاتے ہیں۔ لیکن تعلیم میں چونکہ ایک مستقبل کے معمار پیدا کرنے کا جذبہ بھی ہونا چاہیے جو لوگ کر رہے ہیں، تو اس طور سے بھی ہمارے اندر پلاننگ اور ویژن ہونا چاہیے، تبھی ہم ایک بہتر اور مستحکم ادارے سماج کو دے سکیں گے۔ ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ آپ نے ہندوستان میں عربی حکومتی صحافت پر مقالہ لکھ کر PhD کی ڈگری حاصل کی، یہ ایک تحقیقی اور تنقیدی کتاب تھی، آپ نے PhD کے لیے ہندوستان میں عربی حکومتی صحافت میں ہی انتخاب کیوں کیا؟ یہ کیا آپ کا اپنا انتخاب تھا یا کسی کا مشورہ تھا؟ اس تحقیقی مقالے کے لکھنے کے دوران آپ صحافت کے کس شخصیت سے زیادہ متاثر ہوئے اور کیوں؟ دیکھیں، جب میں نے MPhil کے لیے مقالہ لکھنے کے لیے جس موضوع کا انتخاب کیا، پھر میں نے میرا سملر تھا، بہت اس سے ملتا جلتا تھا، اور پھر PhD کے لیے میں نے حکومتی صحافت، مطلب ہندوستان میں عربی صحافت، صرف یہ میرا MPhil کا موضوع تھا۔ لیکن جب میں نے PhD کرنا چاہا تو اسی کو ایکسٹینڈ کر کے میں نے ہندوستان میں عربی صحافت کے حوالے سے لکھنا چاہا، تو میرے ذہن میں آل انڈیا ریڈیو کے حوالے سے، اور چونکہ میں گزشتہ 8 سالوں سے آل انڈیا ریڈیو کی جو عربک سروس ہے اس سے جڑا ہوا ہوں، اور ہم لائیو جاتے ہیں، نشر کرتے ہیں، اخبار بلیٹن ہوتے ہیں عربک کے، تو میرے ذہن میں آیا کہ آج تک اس پر کوئی کام نہیں ہوا ہے تو مجھے اس پر کام کرنا چاہیے۔
تو میں نے جو سپروائزر تھے ہمارے اس وقت ہندوستان کے بہت عربی زبان و ادب کے بہت ماہر مانے جاتے ہیں پروفیسر مجیب الرحمان ندوی صاحب، ان سے میں نے مشورہ کیا کہ سر میں یہ ایسا ایسا کرنا چاہتا ہوں، تو انہوں نے ایک بہت قیمتی مشورہ مجھے یہ دیا کہ یہ ایک اچھا موضوع ہے لیکن اس کو تھوڑا سا اور آپ براڈ کر لیجئے۔ اس میں یہ کہے کہ ہندوستان میں جو حکومتی صحافت، جو آل انڈیا ریڈیو بھی حکومتی صحافت کا حصہ ہے، اور دوسری جو صحافت جیسے جو مجلات شائع ہوتے ہیں ان کو بھی آپ اس میں شامل کر لیجئے تو ایک اچھا موضوع ہو گیا۔ چنانچہ میں نے ان کے مشورے کو مانتے ہوئے ایک ہندوستان میں حکومتی صحافت کا انتخاب کیا، جو خود ہندوستان میں صحافت کے حوالے سے جو دارسین اور اس کے جو مدرسین ہیں ان کے درمیان ایک اچھوتا اور انٹچ ٹاپک تھا، اس پر لوگوں نے نہیں لکھا تھا۔ اس طور سے میں نے ایسا کام کرنے کی کوشش کی ہے جس پر کام نہیں ہوا تھا۔ ڈاکٹر صاحب سوال تو بہت ہیں، ہمارے ناظرین بھی کچھ سوال بھیجے ہیں۔ آپ کس پروفیشن سے وابستہ ہیں، اس کا آغاز کس ادارے سے ہوا، اور اب تک کن کن اداروں کے ساتھ آپ کو کام کرنے کا موقع ملا، اور اس پورے سفر میں آپ کا تجربہ کیسا رہا؟ دیکھیے میرا ایک پیشن ہے میڈیا، جی، اور ایک پروفیشن ہے ٹیچنگ اور اکیڈمکس۔ جی، میں نے ان دونوں کے درمیان ایک تناسب پیدا کرنے کی کوشش کی ہے۔ میں نے شروعات میں جامعہ ملیہ اسلامیہ میں تھا تو میں نے ایک سبجیکٹ میرا تھا میڈیا اینڈ سوسائٹی۔ اس کے بعد میں جب جے این یو گیا تو وہاں سے بھی میں نے ایڈوانس ڈپلوما ماس میڈیا میں نے کیا۔ ابھی حال ہی میں نے اگنو سے بھی جو ہے پی جی ڈپلوما ان ماس میڈیا کیا ہے۔ تو اس چیز کو میں نے ہمیشہ ایز اے پیشن کے طور پر، پلان بی کے طور پر ہمیشہ میں لے کر اس کو چلا ہوں۔ اور میں نے اس سے پہلے جو جاب بھی کی ہے آل انڈیا ریڈیو میں، آپ کو میں نے 2 سال میں نے مستقل جاب کی ہے ایز اے اس پہ میں نے کیا ہے۔ اس کے بعد میں نے قطر جو ایمبیسی ہے وہاں میں نے 3 سال کام کیا ہے۔ اس وقت میں عرب لیگ مشن جو نئی دلی میں ہے وہاں پہ میں کام کر رہا ہوں، اور ان تمام جگہوں پر الحمدللہ مجھے میڈیا سے ریلیٹڈ جاب ہی ملی ہے۔ میں ایز اے میڈیا ریسرچر، میڈیا کوآرڈینیٹر، میڈیا سے ریلیٹڈ ہی مجھے جو ہے وہ ٹرانسلیشن اور میڈیا سے ریلیٹڈ چیزیں کرنے کی ملی ہیں۔ تو پلان بھی میرا ہمیشہ پلان اے کے طور پر رہا ہے۔ میں کوشش یہ کر رہا ہوں کہ کسی طرح ٹیچنگس اور اکیڈمکس میں بھی اپنے آپ کو میں لگا سکوں تاکہ آنے والی جنریشن کے لیے میں کچھ کام کر سکوں اور ساتھ میں اس چیز کو بھی زیادہ بڑے پیمانے پر لے جا سکوں۔ ہمارے یہاں جو مدارس ہیں ڈاکٹر صاحب، اس سے جو طلبہ نکلتے ہیں، یہ کس طرح سے اپنے آپ کو صحافت، الیکٹرانک میڈیا ہو یا پرنٹ میڈیا ہو یا آج کل جو سوشل میڈیا وغیرہ ہے، اس طرف کیسے جا سکتے ہیں، اور اس کا تھوڑا سا رہنمائی کریں ان کے لیے کہ وہ زیادہ سے زیادہ اس پروفیشن میں آئیں؟ دیکھیے مدارس کے طلبہ کا ہم لوگوں نے ایک NGO بھی بنائی ہے حوصلہ فاؤنڈیشن کے نام سے، جی، اور اس کو بنانے کا مقصد یہ تھا کہ ہمیشہ ایک چیز یہ کہی جاتی ہے کہ مدارس کے طلبہ کا نمایاں رول کہیں نظر نہیں آتا سماج میں، جی، لیکن ہم اس کو کاؤنٹر کرتے ہیں۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ میں جے این یو میں نے تعلیم حاصل کی، 10 سال وہاں رہا، میں جامعہ ملیہ میں رہا، اور علی گڑھ کو میں نے قریب سے دیکھا ہے، اور دوسری جو سینٹر یونیورسٹیز ہیں وہاں میں نے مدارس کے بچوں کے وجود کو زیادہ پایا ہے بالمقابل کالج کے بچوں کا۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ 10% کی بات آپ اس طور پر کرتے ہیں کہ وہ کہاں جاتے ہیں، 90% جو اسکولز کے بچے نکلتے ہیں آخر وہ نمایاں کردار ادا کیوں نہیں کر پاتے۔ یہ رہی ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ مدارس کے طلبہ میں کو مانتا ہوں کہ صلاحیت اور لیاقت کی کمی ان میں نہیں ہوتی ہے، کمی صرف ہوتی ہے کہ ان کو صحیح رہنمائی مل سکے، صحیح گائیڈنس مل سکے۔ اور آج اس ہندوستان کے پس منظر میں آپ دیکھیں گے تو بہت سارے ایسے مواقع ہیں جو پروفیشنل کورسز کے ذریعے سے مدارس کے طلبہ بھی آگے بڑھ سکتے ہیں۔ جو یونیورسٹیاں جن مدرسوں کی ڈگریوں کو ریکگنائز کرتی ہیں وہاں آپ ایزیلی جو ہیومینٹیز اور سوشل سائنس کے سبجیکٹس ہیں وہاں داخلے لے سکتے ہیں، اور جو جہاں نہیں بھی کرتی ہیں تو اوپن کورسز کے ذریعے سے ہائی اسکول اوپن آپ کر لیجئے۔ دوسرے ایسے بورڈ سے آپ کا، جیسے مدرسے کے بورڈز مدرسے والوں کو سجیسٹ کروں گا کہ وہ جو مدرسہ کا گورنمنٹ کا بورڈ ہے اس سے بھی، لکھنؤ کا جو بورڈ ہے اس سے بھی آپ ہائی اسکول انٹر کی سند لے رہے ہیں، اور اس کے علاوہ جو ہے جو اوپن اسکولز ہیں وہاں سے لے، تاکہ آگے کے مراحل میں آپ کو آسانی ہو سکے۔ آپ کو صحیح اگر پلاننگ کے ساتھ، صحیح رہنمائی کے ساتھ آپ آگے بڑھیں گے تو آپ کی جو یہ صلاحیتیں
ہیں وہ انشاءاللہ اور معاشرے کے لیے بھی اور بحیثیت فرد آپ کے لیے بھی اچھی بہتر ثابت ہوں گے۔ ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ ہر انسان کی شخصیت کا کچھ ایسا پہلو ہوتا ہے جو عام لوگوں کی نظروں سے اوجھل ہوتا ہے، آپ اپنے بارے میں کوئی ایسی بات بتائیں جو اب تک شاید کسی کو معلوم ہو نہ ہو، اور وہ کوئی عادت بھی ہو سکتا ہے یا واقعہ بھی ہو سکتا ہے، اس کے بارے میں تھوڑا سا ناظرین کو بتائیں ڈاکٹر صاحب۔ جی، اس سلسلے میں دو واقعے آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ جی، سب سے پہلے یہ کہ مجھے عربی پڑھنے کا یا مدرسے میں جانے کا شوق کیوں پیدا ہوا۔ جی، ہمارے گاؤں میں فجر کی نماز کے بعد قرآن کا ترجمہ پڑھا جاتا ہے۔ اچھا، اس میں جب رمان کا تذکرہ آیا، انار کا تذکرہ آیا، اس طرح کی چیزوں کا جو پھلوں کا تذکرہ آیا جی، جس کو ہم دیکھتے تھے، تو میرے اندر ایک عجیب سی للک پیدا ہوئی کہ مجھے عربی کیوں نہیں آتی ہے، جی، میں کیوں نہیں سیکھ پاتا ہوں۔ اور اسی دوران اتفاق سے ایک دن میں مسجد سے فجر کی نماز پڑھ کے نکل رہا تھا، تو سامنے ایک پیپر پڑا ہوا تھا جس میں کچھ عربی کی میننگ لکھی ہوئی تھی، اور مجھے جب بعد میں نے پڑھا تو مجھے لگا کہ معلم الانشاء کی وہ الفاظ اور معانی تھے۔ جی، میں نے اس کاغذ کو اٹھا لیا اور پورا میں نے اس کو یاد کر لیا۔ مجھے اس وقت جو جتنی خوشی ہوئی، بے انتہا خوشی ہوئی، جس کو میں بیان نہیں کر سکتا۔ پھر کچھ ہی دنوں کے بعد میں اس پر غور کرتا رہا اور اپنے والد محترم سے کہا کہ مجھے اب کالج میں نہیں پڑھنا ہے، مجھے مدرسے میں پڑھنا ہے۔ جی، چنانچہ میں نے مدرسے کا رخ اختیار کیا۔ دوسرا ایک واقعہ، جیسے آپ دیکھتے ہیں زندگی میں بہت سارے واقعات ہوتے ہیں، لیکن آپ کا جو ڈٹرمنیشن ہوتا ہے وہ بہت اہم ہوتا ہے۔ تالاب میں ایک بار نہا رہا تھا، اتفاق سے میرے وہ پینٹ کی جیب میں چابی تھی اور وہ چابی اسی میں گم ہو گئی۔ اب میں اتنا پریشان ہوا کہ اس کو کیسے ڈھونڈوں۔ وہ چابی بائک کی چابی تھی اور اس کو کس طرح سے مجھ کو اب کیسے گھر جاؤں گا۔ میں بہت دیر تک اس کو تلاش کرتا رہا، تو تلاش کرنے کے بعد ایک جس کو ہم کہتے ہیں نا وہ کا چہپل ملا مجھ کو۔ تو میں نے اس سے کلو لیا کہ چے سے چہپل ملا ہے تو چے سے چابی ضرور ملی۔ چنانچہ میں اس میں محنت کرتا رہا اور بالآخر کامیاب ہو گیا، اور چے سے چابی اور چے سے چہپل کی میں نے اس کو کامیاب۔ تو کہنے کا مطلب یہ آپ کی زندگی میں کچھ ایسے چھوٹے چھوٹے اشارے ہوتے ہیں جس کو آپ اگر پک اپ کر لیتے ہیں تو زندگی میں آگے بڑھنے کی راہیں آپ کے لیے آسان ہوتی ہیں۔ جی بالکل۔ ایسا ابھی ہم لوگ مدرسے کے طالب علموں کے بارے میں بات کر رہے تھے، تو اسی سلسلے میں ایک سوال اور ہے کہ جو مدرسے کے طالب علم ہوتے ہیں وہ پڑھائی کے دوران مسلم یعنی جو یونیورسٹیز ہیں، جیسے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی ہو گیا، جامعہ ملیہ ہو گیا، یہ سب میں داخلہ لینے کے لیے کیا کیا مطلب پہلو کیا ہیں، اس کے کیا کیا چیزیں ضروری ہیں، اس پہ تھوڑا سا روشنی ڈالیں۔ دیکھیے، جو یونیورسٹیز کا ہے، ابھی آج ہندوستان کی گورنمنٹ نے ایک چیز نیا انٹروڈیوس کیا، اس میں جو ہے CUET کامن یونیورسٹی انٹرنس ٹیسٹ، اس میں جتنی سینٹرل یونیورسٹیز ہے اس کو انہوں نے ایک چینلائز کر دیا ہے، اور ایک سنگل ٹیسٹ ہوتا ہے جس کے ذریعے سے آپ ہندوستان کی جتنی بھی سینٹرل یونیورسٹیاں ہیں وہاں داخلے لے سکتے ہیں۔ اس کا ایک نصاب ہے، اس کا ایک سیلیبس ہے، اور اس کو آپ اسی کے اکارڈنگ جب آپ اس میں اپیئر ہوتے ہیں ایگزام میں، تو آپ کو اپیئر ہونے کے لیے اسی کے اکارڈنگ اس میں ریزننگ بھی ہے، اس میں GK بھی ہے، اس میں ہسٹری بھی ہے، اس میں انگلش بھی ہے، اس طرح کے بہت سارے جو سبجیکٹس ہیں اس کا ایک مکسچر بنا کر کے وہ آپ کی ذہنی اور تعلیمی استعداد کو جانچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ دوران تعلیم مدرسے میں رہ کر کے جو میں مدرسے کے بچوں کو ایڈوائز کروں گا وہ یہ کہ آپ اپنے آپ کو عربی زبان میں اور اگر ہو سکے تو انگریزی زبان میں جتنا سالڈ کر سکتے ہو آپ اگر اس میں کر سکتے ہیں تو یہ آگے کے لیے آپ کے بہت معاون ثابت ہوگا۔ آپ یہ مت سوچئے کہ آپ کا عربی زبان اگر آپ کو اچھے سے آتی ہے اور اس کے ساتھ آپ کوئی اور زبان آپ کو آتی ہے تو آج کیریئر کے پوائنٹ آف ویو سے بے شمار اپارچونیٹیز آپ کو ویلکم کرنے کے لیے موجود ہیں۔ جی ڈاکٹر صاحب، ہمارا ضلع اعظم گڑھ، آپ کا ضلع جونپور، اس میں کوئی ایسی شخصیات کے بارے میں بتائیں جس سے طلبہ جو ہے دینی اور دنیاوی دونوں چیزیں فائدہ اٹھا سکیں، دونوں چیزیں سے، یا کالج ہی ہو۔ یہ سوال کو میں بہت اہمیت دوں گا کیونکہ یہ سوال ہمارے گاؤں اور ہمارے علاقے میں اعظم گڑھ جونپور کے علاقہ جو ہے
آپ دیکھیے کہ یہاں جو ایک ماحول ہوتا ہے، جی جی جیسے ایک مثال دیتا ہوں میں، جب کرکٹ کا میچ کسی گاؤں میں شروع ہوتا ہے تو ہر جگہ کرکٹ کا میچ شروع ہو جاتا ہے. میں اس کرکٹ کے میچ کا مخالف نہیں ہوں، میں یہ کہتا ہوں کہ اسی کو آپ اور منظم کریے جی اور ترتیب دیجیے. کرکٹ کھیلنے کی اکیڈمیاں کھولیے. جی جی بالکل. کیوں اقبال عبداللہ صرف ایک ہی کیوں پیدا کیا آپ نے؟ اور نئے نئے ایسا کیوں نہیں ہوتا ہے کہ 10 اس طرح کے پلیئر پیدا کیے جائیں؟ کیونکہ ہم منصوبہ بندی کے ساتھ آگے نہیں بڑھ رہے ہیں. جہاں مشاعرے ہو رہے ہیں، مشاعرے پر لاکھوں خرچ ہوتے ہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کیوں اقبال سہیل جیسا دوسرا شاعر پیدا کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ جی پیدا اگر اس طرح کے جہاں ادبی نشستیں ہوں گی، اصلاح لی جائے گی، شعراء آئیں گے اور لوگوں کی اصلاح کریں گے، ایک ادبی ماحول پیدا ہونا چاہیے. اس ذوق کو پروان چڑھنا چاہیے. یہ پروان چڑھ سکتا ہے لیکن تھوڑا سا اس کے رخ کو بدلنا ہے. آپ دیکھیے کہ دینی لحاظ سے آپ دیکھیے مولانا سعید الرحمن اعظمی صاحب، آپ کے جو ہے مولانا نعمت اللہ اعظمی صاحب اور مولانا یونس مظاہری صاحب، اس طرح کے لوگ اب ان میکنگ کیوں نہیں ہیں؟ ان کے ایسے لوگ پھر تیار کیوں نہیں ہونا چاہ رہے ہیں، یا ایسا ماحول کیوں ہم دے نہیں پا رہے ہیں؟ مجھے لگتا ہے کہ ہم تعلیم اور اس کو فوکس کریں گے، میڈیا کو، تو انشاءاللہ بحیثیت سماج ہم ایک بہتر سماج اور ایک بہتر امت کے طور پر آگے بڑھ سکتے ہیں. ڈاکٹر صاحب، ہماری معلومات کے حساب سے آپ کے والد جو ہیں وہ ایک شاعر تھے. ہمارے ناظرین کو کیا آپ بتا سکتے ہیں ان کا کوئی ایسا شعر جو لوگوں کے زبان عزت پہ عام ہو؟ جی، میرے والد صاحب عارف، ماسٹر محمد عارف کے نام سے جانے جاتے ہیں، لیکن ان کا تخلص جو ہے وہ برقی ہے، عارف برقی. جی جی. وہ اعظم گڑھ میں رحمت الہی برق اعظمی صاحب بہت مشہور شاعر تھے، وہ ان کے شاگرد خاص تھے. اور اسی مناسبت سے وہ عارف اپنا تخلص برقی رکھتے ہیں. ان کا ایک میرے والد صاحب کا شعر ایک ہے: اپنے ماضی پہ نہ اترا، اپنے ماضی پہ نہ اترا، فکر مستقبل نہ کر، حال پر اپنی نظر رکھ، دیر پا ہو جائے گا. اور ایک جو حقوق نسواں کے تعلق سے بہت بات ہوتی ہے، اس میں وہ کہا اس کے بارے میں کہتے ہیں: یہ معنی دے کے حق آپ ان کو آگے بڑھاتے ہیں، یہ معنی دے کے حق آپ ان کو آگے بڑھاتے ہیں، مگر اڑتی رہیں گی عصمتوں کی دھجیاں کب تک. کب تک کی زمین پر اس کی پوری غزل ہے. لیکن جو معروف ہیں وہ میرے والد صاحب، وہ بحیثیت مزاح شاعر کے وہ معروف ہیں. ان کا ایک شعر جو انہوں نے حمد کہی ہے، ایک شعر سے اپنی بات کو وہ اس بارے میں کروں گا. انہوں نے ایک جیسے حمد کہتے ہیں، لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، تو انہوں نے کہا ہے کہ اے خدا میری دعاؤں میں اثر ہو جائے، اے خدا میری دعاؤں میں اثر ہو جائے، وہ ستمگر میرے بچوں کی مدر ہو جائے. ڈاکٹر صاحب، وقت تو بہت ہو گیا ہے، ہم تھوڑا سا فاش کریں گے. ہر دن ملک کے حالات میں جو ہے کئی نہ کئی روز ملی اور فلاحی تنظیمیں جو ہے وجود میں آ رہی ہیں، اور قوم کا فائدہ ہو رہا ہے یا نقصان ہو رہا ہے؟ اس کے بارے میں تھوڑا سا روشنی آپ ڈالیں. دیکھیے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ملی اور تنظیموں کے نام پہ بہت ساری دکانیں ہیں جی، اور بہت سارے بزنس ہیں جو چل رہے ہیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. اور وہیں دوسری طرف اس میں بھی کوئی دو رائے نہیں ہے کہ انہی تنظیموں میں سے، انہی آرگنائزیشنز میں سے کچھ ایسی ہیں جو امت کے لیے، امت کے کاز کے لیے، جو مسلمانوں کے کاز کے لیے کچھ کام. اسی پر میں ایک سوال اور جوڑنا چاہوں گا آپ کو کہ پہلے ہمارے جو عوام تھی اور علماء یا مذہبی طبقہ تھا، اس پہ عوام اندھا دھند اعتماد کرتی تھی، لیکن اب اسی سے جو ہے ان کا اعتماد بھی ٹوٹ گیا ہے. آخر ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ بات بالکل صحیح کہی آپ نے کہ پہلے کی جو عوام تھی وہ ہمارے علماء پر ان کا یقین اور اعتماد جو ہے وہ بہت زیادہ ہوتا تھا. اگر ایک بار کسی نے کہہ دیا تو اس کو وہ چیز مانتی تھی. لیکن وہ اعتماد کہیں نہ کہیں مجروح ہوا ہے، اور مجروح ہونے کے پیچھے اس کے اسباب ہیں، اور اس کے اسباب میں سے کہیں نہ کہیں میں مانتا ہوں کہ جو ان کی توقعات ہیں، وہ توقعات پہ ہمارے جو رہنما ہیں، جو علماء ہیں، جو ملی تنظیمیں ہیں، وہ پورا نہیں اترتی ہیں. اور اس کے نتیجے میں عوام کا وقار، عوام کا جو اعتماد ہے وہ مجروح ہوا ہے.
کچھ تنظیمیں ضرور ہیں جو اس طرح سے کام کر رہی ہیں، چھوٹی چھوٹی تنظیمیں اپنا بہت بڑے بڑے کام کرتی ہیں، لیول پہ کام کرتی ہیں، چھوٹے چھوٹے جو میڈیا آرگنائزیشن ہیں وہ اپنا کام کر رہے ہیں۔ جی ہم کو مایوس، میں آپ سے یہی کہنا چاہوں گا کہ یہ سب چیزیں جو ہیں وہ رہیں گی۔ ہر طرح کے لوگ ہیں، کچھ ملت کے نام پہ کاروبار کرتے ہیں، وہ موجود رہیں گے، لیکن جو لوگ ملت کے نام پر کام کر رہے ہیں ان کو پہچاننے کی ضرورت ہے، ان کو پروتساہن دینے کی ضرورت ہے، ان کے کام کو آگے بڑھانے کی ضرورت ہے۔ اب آخری مطلب اب تو اختتام کی طرف ہم جا رہے ہیں، ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ UNA نیوز کا جو چینل ہے سوشل میڈیا وغیرہ پر آپ کو کیسا لگا، اور اس میں کچھ کمی بیشی ہو اس کو بھی ظاہر کریں تاکہ ہم اس کو صحیح طور پر پیش کر سکیں عوام کے سامنے۔ دیکھیے UNA نیوز، آپ کو ناظرین کو شاید یاد بھی ہوگا، حوصلہ نیوز کے نام سے ہم لوگوں نے ایک نیوز پورٹل شروع کیا تھا۔ اس میں اس بات کا ہم نے جو سب سے زیادہ جس چیز پر فوکس کیا تھا وہ یہ کہ ہم جو کچھ بھی پیش کریں اس کو تحقیق کے ساتھ پیش کریں، اور کوئی ایسی چیز شیئر نہ کریں جو بعد میں جا کر کے فیک ثابت ہو، یا اس کا کہیں جو ذرائع جن ذرائع سے وہ خبر موصول ہوئی ہیں وہ مستند نہ ہو یا غیر موثوق ہوں۔ تو ان چیزوں کا میں UNA نیوز کو دیکھتا ہوں، پڑھتا ہوں، فالو کرتا ہوں۔ تو میں یہ آپ سے اکثر چیزیں میں دیکھتا ہوں کہ بہتر رہتی ہیں اور اس کا کہیں نہ کہیں سورس رہتا ہے، لیکن اگر ہم کسی دوسرے نیوز کا بغیر تحقیق کے شیئر کرتے ہیں تو اس سے ہماری کریڈیبلٹی جو ہے وہ متاثر ہوتی ہے۔ ہم کو ایسی چیزوں کو پروموٹ کرنا چاہیے جس کے ذرائع ہم کو بہتر طور پر معلوم ہو۔ اگر کوئی خبر ہے تو مان لیجئے ہم دونوں گروہوں، دونوں طرفین کے معاملے کو بھی جگہ دے، تاکہ ایک جو کہتے ہیں کہ میڈیا ایک غیر متعصب ہوتا ہے، وہ کسی کی طرف نہیں ہوتا ہے، کسی کا پہلو نہیں اختیار کرتا، وہ معاملے کو جوں کا تو رکھ دیتا ہے۔ UNA نیوز کو بھی اس چیز کو اور کر رہا ہے، لیکن مجھے لگتا ہے، میری گزارش یہ ہے کہ اس کو اور زیادہ سختی کے ساتھ اس کو نافذ کیا جائے تو آپ کی کریڈیبلٹی اور زیادہ بڑھے گی، اور لوگوں میں آپ کی جو مقبولیت ہوگی وہ اور زیادہ بڑھے گی۔ ناظرین، اب وقت قریب ہو چلا ہے، ڈاکٹر صاحب بہت دور سے آئے ہیں، ان کو اب رخصت دیجیے۔ ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف لائے، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ بہت بہت شکریہ آپ کا بھی، میری باتوں کو آپ نے اہمیت دی، اور میں ناظرین سے بھی کہنا چاہوں گا کہ جو چیزیں آپ کو مثبت لگیں اس میسج کو، اس پیغام کو آگے بڑھانے کی کوشش کریں۔ بہت شکریہ۔